ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی 3 آیتیں 23ویں پارے کے 7ویں رکوع سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات کا تذکرہ فرمایا، اور چند واقعات کہنے کا مقصد یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، ان آیتوں سے پہلے والی آیتیں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی حیات مبارکہ میں جو کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقربین میں شمار ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور اپنی خالص محبت انہیں عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ رب قدیر نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، ان آزمائشوں میں وہ صبر و استقامت کے ساتھ رہے، اور ان آزمائشوں میں وہ پورے اترتے رہے، یہاں تک کہ آزمائش کے مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہوئی تھی، قرآن کریم میں اس کا مختلف انداز کے تذکرہ کیا گیا، اور قرآن کریم کے ذریعے بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کب اور کس طرح سے آزمائش کی گئی، اور پھر وہ آزمائش میں کس طرح سے استقامت کے ساتھ رہے، اور ان آزمائشوں پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑے مقامات آپ نے حاصل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی، بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ 10 طرح کی آزمائشیں آپ سے ہوئی ہیں۔ ان میں جو بڑی آزمائشیں آپ کے ساتھ ہوئیں، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود میں ڈالا جانا، ابراہیم علیہ السلام کا
اپنی ساری دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی خاطر خیرات کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل کہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل کہ برسوں بعد اولاد سے رب قدیر نے سرفراز فرمایا تھا، اس اولاد کو اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر بے آب و گیاہ میدان میں، یعنی مکۃ المکرمہ میں، جبکہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں، نہ کعبۃ اللہ موجود ہے، نہ پانی موجود ہے، نہ کھانا موجود ہے، نہ عوام موجود ہے، ایسے مقام پر ان کا چھوڑ آنا، یہ بڑی بڑی آزمائشیں آپ کے لیے تھیں۔ اور پھر جب آپ اپنی اہلیہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر آپ چلے تھے، تو بادشاہ کے سامنے آپ کے لیے بڑی آزمائشیں رہیں۔ ان تمام آزمائشوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اور مفسرین نے بڑی ہی امانت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک واقعے کو نقل فرمایا، اور ان پر بعض لوگوں کے جو اعتراضات ہوئے ہیں، ان اعتراضات کے بڑے اچھے انداز سے مفسرین نے جواب عطا فرمائے۔ آج ہماری جو نشست ہوگی، اس نشست کا تعلق حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے ہے اور ان کی قربانی سے ہے۔ اب تک آپ نے ماہ ذی الحجہ کی فضیلتیں سماعت کی، 8 ذی الحجہ کی فضیلت سماعت کی، اس میں کیا عمل کرنا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کے دن کیا اعمال کرنے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا۔ آج کی نشست میں بالخصوص آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جسے 10 ذی الحجہ کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو یا اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ مسلمان تو مسلمان، دنیا میں بسنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو مسلمان عید مناتے ہیں، اور اس دن خوشی کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے قربانی کرنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جتنے بھی اس کی محبوبین کی یادگاریں ہیں، ان یادگاروں پر عمل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پسند فرمایا ہے، اور بندوں کو ان اعمال کی تعلیم بھی دی گئی اور تاکید بھی کی گئی کہ جو عمل اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں نے کیا ہے، ان اعمال کو اسی طرح سے انجام دیا جائے جس طرح سے ہمارے اکابرین نے اس عمل کو انجام دیا۔ عبادت کوئی بھی ہو، اخلاص شرط ہے، اچھی نیت شرط ہے، اچھا ارادہ شرط ہے،
کسی بھی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں. کسی بھی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں، اور کسی عبادت کے ساتھ رب قدیر کو نہ فخر پسند ہے، نہ گھمنڈ پسند ہے، نہ تکبر پسند ہے. جو عبادتیں اس انداز کی جاتی ہیں کہ اس میں ریاکاری ہو، اس میں فخر و مباحات ہو، اس میں گھمنڈ اور تکبر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادتوں کو بندوں سے پسند نہیں فرماتا. آج اگر ہم بات کریں قربانی کے تعلق سے، تو قربانی بھی ایک عبادت ہے. قرآن نے ایک مقام پر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، آپ فرما دیں میری نمازیں اور میری قربانیاں، ومحیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، ومحیای و مماتی للہ رب العالمین، او کما قال، کہ یہ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری نمازیں ہوں کہ تمہاری قربانیاں ہوں، اس میں تم اپنی ذات پر فخر نہ کرو، یا جو عبادت تم کر رہے ہو، جو چیز تم قربان کر رہے ہو، اس پر کسی قسم کا گھمنڈ نہ کرو. پہلے عبادتیں ہوتی تھی تو اس کا اثر بھی انسان کے جسموں پر نظر آتا تھا. ایک قسم کی اس کے اندر خوشی ہوتی تھی، ایک قسم کی عاجزی ہوتی تھی، انکساری ہوتی تھی. مگر آج ہماری عبادتوں میں بہت سارے لوگوں میں دکھاوا بھی آ چکا ہے، اور پھر ان عبادتوں پر فخر بھی ہوتا ہے، اور ان عبادتوں کے بعد انسان گھمنڈ اور تکبر کرنے لگتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جانور ذبح ہو رہے ہیں 10 ذی الحجہ کو، مگر بہت سارے لوگوں نے قربانی کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا دیا. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جانور خریدے جاتے ہیں، مہنگے مہنگے جانور خریدے جاتے ہیں. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی قربانی کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کے سامنے تکبر کرنے کے لیے نہیں، یا کسی پڑوسی کو یا کسی دوست کو اس سے قیمتی جانور لا کر اس کو ذلیل کرنے کا ہمیں حکم شریعت نہیں دیتی کہ سامنے والے کو تکلیف دی جائے اپنے بڑے بڑے جانور بتا کر. اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تو شریعت کو دیکھتے تک نہیں ہیں، ہم شریعت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہماری زندگی اور یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. جو آدمی اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے اس عمل کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو آدمی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کرنے والے کے عمل کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی طبیعتوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں. ہم کسی کے کمپٹیشن میں قربانی نہ کریں. ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اچھے سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں، تاکہ قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن ہمارے کام آئے اور قربانی کا یہ گوشت اللہ کے بندوں میں تقسیم ہو.
اور یہی وہ جانور ہے جو بندے کو پل صراط پار کروا کر جنت میں لے جائے گا. اور اگر ہماری نیتیں ہی درست نہ ہو، پتہ نہیں وہ جانور ہمیں نظر بھی آئے کہ نہ آئے، کیونکہ ہم نے اپنی نیتوں کو خراب کر لیا، اور وہ ثواب ہمیں نظر آئے نہ آئے جو ہم نے قربانی کی عبادت کے طور پر کیا تھا. اسی لیے سب سے پہلے نیتوں کو درست کیا جائے. کسی بھی معاملے میں، اللہ کی عبادت و اطاعت کے معاملے میں بندوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں. جب نیت پختہ ہوگی، ارادوں میں استقامت ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ان اعمال کو ضرور قبول فرمائے گا. آج کے دور میں قربانیاں جو ہو رہی ہیں، ان میں انسان اکثر فخر و مباحث سے کام لیتا ہے، گھمنڈ اور تکبر سے کام لیتا ہے. اتنے کا بکرا لایا ہوں، اتنے کا جانور لایا ہوں، اور پھر جب وہ ذبح کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک قسم کی اکڑ اور ایک قسم کا گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوتا ہے. ہم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبرین پسند نہیں ہے. فخر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں فرماتا. عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے قربانی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اس سنت پر اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ راضی ہوئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے میں اس کا تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اولاد کی دعا فرمائی. پھر وہ اولاد بڑی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قربانی کرنے کا حکم دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے. ایک مقام پر لے جا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے سوال کیا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر جس انداز سے آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اور جب لٹا کر گلے پر آپ چھری چلانے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ندا آئی اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم آزمائش کو ختم کیا گیا، بیٹے کو محفوظ رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجی، اور آپ کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے باقی رکھ دیا. اور جب جب قربانی دی جاتی ہے یا قربانی کے ایام آتے ہیں تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے وہ واقعات یاد آتے ہیں جو ان کی حیات مبارکہ میں ہوئے، اور جس عمل کے ذریعے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک باقی رکھ دیا. آج بھی جو بھی قربانی کرنے والے ہیں وہ صرف بکرا کاٹ کر گوشت نہ کھائیں، جانور کاٹ کر گوشت نہ کھائیں، بلکہ اس جانور کو کیوں قربان کیا جاتا ہے اس کی حقیقت بھی پتہ کریں کہ کیوں ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، وجہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفہوم کی طرف آتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مقدس میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، عرض کرنے لگے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس کے بعد فرمایا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ وحی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹے کی دعا کی اور اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے بندو، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اولاد کے لیے تو نیک اولاد کے لیے دعا کرو۔ اور یہی قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سکھایا گیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے امام کر دے۔ اللہ سے اس طرح کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج اکثر شادی شدہ عورتیں اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، مرد دعا کرتے ہیں۔ ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی سوچ اور ان کی فکر کیا ہوتی ہے اولاد کے تعلق سے، یہ بخوبی جانتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ حاملہ ہوتی ہیں ان کے کمروں میں بچوں کے پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، گورے گورے خوبصورت گول مٹول، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے انہیں دیکھتے رہیں گے تو ان جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پوری خواہشات پہ پانی پھر جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوتا، جیسا وہ دیکھے تھے ویسا نہیں ہوتا، ایک الگ انداز کا بچہ پیدا ہو گیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ آپ نے گورے کی فرمائش کی تھی، کالا پیدا ہو گیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو گورے کی فرمائش کی تھی کالا پیدا ہو گیا۔ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے بیٹے کی خواہش کی تھی، بیٹی پیدا ہو گئی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کی قدرت میں اگر رہے تو انسان تو بچی کو پیدا ہونے ہی نہ دے، وہ تو صرف لڑکوں کو پیدا کرے، انسان کی اگر قدرت میں ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں جب یہ پتہ چلے، والدین کو یا کسی خاتون کو یہ پتہ چلے کہ وہ حمل سے ہے، یا کوئی خاتون تڑپ رہی ہے اولاد کے لیے، کوئی مرد تڑپ رہا ہے اولاد کے لیے، تو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، ربی حبلی من الصالحین۔ اس دعا کی برکت یہ ہے، آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے، نبی نے جب دعا کی ربی حبلی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے
ان کی دعا کو قبول فرما کر یہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، غلام کی خوشخبری دی۔ مرد حضرات اور عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہ ہو، وہ جانتا ہے کہ بندوں کو کب اولاد دینی ہے اور ان اولادوں سے بندوں کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی اولادیں ہوتی ہیں، بعضوں کے لیے وہ اولادیں فائدہ مند ہوتی ہیں، بعضوں کے لیے نقصان ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لاولد رہتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ ایسے افراد بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی اس آزمائش پر صبر کرتے رہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر انعام آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جب اولاد کے طلب کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے اولاد طلب کریں، ربی ہب لی من الصالحین، اس کو وظیفے کے طور پر پڑھتے رہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں کہ زبان سے دعا کر رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، پھر دل میں کچھ اور تمنائیں ہیں کہ فلاں ہیرو کی طرح ہو، فلاں کی طرح ہو، فلاں کی طرح ہو، تو پھر اس طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی گئی تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے نقصان، تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی۔ جب اولاد کے بارے میں ہم یہ طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ میں ہم پیش ہوں کہ مولا اگر اولاد ہو گئی تو ہم اس کو تیری عبادت کرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں گے، تیرے دین کا محافظ بنائیں گے اور تیری شریعت کے تحفظ کرنے والا بنائیں گے، امام بنائیں گے، متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے۔ اولاد کے تعلق سے ایک انسان کی نیت اس انداز کی ہو۔ خیر، اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، عرض کرنا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی طلب ہو اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم لاولد نہ رہیں، اولاد ہمیں حاصل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے ربی ہب لی من الصالحین، کہ ہمیں نیک بیٹا، نیک اولاد عطا فرما، وہ اولاد جو تیری اطاعت کرے، جو تیری نافرمانی نہ کرے، ایسی اولاد عطا فرما جو زمین میں لوگوں کی اصلاح کرے، اپنے برے اعمال سے لوگوں کے اعمال کو خراب نہ کرے، ایسی اولاد عطا فرما اور ایسی اولاد ہمیں تحفتاً عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور یہ بھی سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صالح اولاد کی دعا کیوں کی؟ کیونکہ وہ بھی اپنے لیے صالحیت ہی کی تمنا کرتے تھے، اپنے لیے بھی یہی مانگتے تھے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے جو 19ویں پارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے فیصلے کی قوت عطا فرما دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہی مانگے گا۔ باپ کے اندر شرارت ہو یا ماں کے اندر شرارت ہو تو پھر وہ اپنے لیے جن اولادوں کو طلب کرتے ہیں، جو خواہشیں ان کی ہوتی ہے، سمجھ جائیں کہ وہ اولادیں بھی شرارت پسند ہوں گی، ان کے اعمال خراب ہوں گے اور وہ زمین میں اصلاح نہیں کریں گے بلکہ زمین میں اپنے برے اعمال کے ذریعے لوگوں کو برائی کی اور غلط کاموں کی دعوت دیں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ بردبار لڑکے کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ برداشت کرنے والا،
حد سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والا کہیں، مشقتیں برداشت کرنے والا کہیں، برداشت جس بھی معاملے میں شریک کیا جائے یا جس بھی معاملے کے ساتھ اس کو ملایا جائے یا جس معاملے کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جائے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات تھی، اور یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سوز و گداز والے حلیم تھے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور حلیم تھے، بہت سوز و گداز والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفتیں، ان کی یہ عادتیں اور ان کی یہ اچھی عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں منتقل فرمائی۔ باپ اگر نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کسی اولاد پر معاشرے کی خرابیوں کا اثر پڑ جاتا ہے، اس میں باپ کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ باپ نے تو تربیت اچھی کی تھی مگر اس نے اپنے لیے غلط ماحول کا انتخاب کیا، غلط ماحول کو چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں غلام کا لفظ ہے۔ جب بچہ جھولے میں ہوتا ہے تو اس کو طفل کہتے ہیں، اور جب اس کی عمر 10 سال سے کم ہو تو اسے صبی کہتے ہیں، اور جب اس کی عمر 10 سال سے متجاوز ہو اور وہ بلوغت کے قریب ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے شاب نوجوان کہتے ہیں، اور 20 سال سے 30 سال تک کی عمر والے کو رجل مرد کہتے ہیں، اور 30 سال سے 40 سال تک کی عمر والے کو کہول کہتے ہیں، یعنی ادھیڑ عمر والا، اور 40 سال سے 60 سال کی عمر والے کو شیخ کہتے ہیں، اور 60 سال سے 70-80 سال والے کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ یہ کس عمر میں کس کو کیا کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے حلیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے کام سکون اور اطمینان سے کرے، جلدی نہ کرے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، اور اگر کوئی کام اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف ہو جائے تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 3 طرح کی بشارتیں دی گئی۔ ایک یہ کہ ان کے یہاں بیٹا ہوگا اور وہ مرد ہوگا، مذکر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، غلام کہہ کر یہ بیان کیا گیا کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا۔ اور تیسری بشارت یہ دی گئی کہ وہ حلیم اور بردبار ہوگا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب اس آزمائش کا ذکر کیا گیا کہ تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، تو بیٹے نے نہ غصہ کیا، نہ انکار کیا، نہ سوچنے کا وقت مانگا، نہ کسی سے مشورے کا وقت مانگا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پایا تو فوری طور پر وہ تیار ہو گئے۔ اور یہ ان کے حلم سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے کہ مجھ پر، میرے گلے پر چھری چلے گی، میرا گلا کٹے گا، میں تڑپوں گا، مگر اس کے باوجود آپ نے بتا دیا کہ رب قدیر نے جو مجھے حلیم بنایا ہے اس کا اثر قربانی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور ساری امت یہ دیکھ لے کہ رب نے
مجھے اس صفت سے متصف فرمایا ہے تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کو اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اب ہم قربانی کی طرف آتے ہیں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کے متعلق امام طبری جو 3 صدی کے محقق ہیں، مفسر بھی ہیں اور بہت بڑی شخصیت آپ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر ملک شام سے روانہ ہوتے۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑ دیا تھا، اور پھر آپ اپنی دوسری زوجہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملک شام میں رہا کرتے تھے۔ تو وہاں سے آپ روانہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ پہنچ کر آرام کرتے، اور شام کے وقت مکے سے روانہ ہوتے اور رات کے وقت شام میں، ملک شام میں اپنی دوسری اہلیہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جاتے، یہاں تک کہ جب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کام کاج کی عمر کو پہنچے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی کو امام طبری نے روایت کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھری لے لو اور ہمارے ساتھ اس گھاٹی میں چلو تاکہ ہم گھر والوں کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں۔ ایک ہیلہ آپ نے اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کس لیے اس گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ اچانک شیطان آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اے بزرگ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ایک کام سے اس گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ کو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، میرے پاس سے دفع ہو جا، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس پر ضرور عمل کر کے رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ مایوس ہوا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ان کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، لگ بھگ 13 سال کی تھی۔ اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس نے کہا بیٹے، تمہیں معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں گھاٹی میں لکڑیاں چننے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو شیطان سے کہا اگر اللہ کا حکم ہے، میرے والد قربان کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ ایک آدمی کا بھیس بتلا اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر گئے؟ انہوں نے کہا وہ گھاٹی میں لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، وہ صرف ان کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ کیسا کر سکتے؟ تو شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہ انہیں رب نے حکم دیا ہے اور وہ اپنے رب کی اطاعت میں یہ سب کرنا چاہتے ہیں۔ تو
تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر رب کا حکم ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہو اللہ کی رضا کی خاطر تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جب تینوں کے پاس سے ایک ہی جواب ملا، شیطان کو بہت غصہ آیا اور وہ مایوس ہو گیا، اور مایوس ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس گھاٹی میں لے کر پہنچے، اور وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جو سبیر یا سبیر نامی گھاٹی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتلاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر امام طبری روایت کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابا جان، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح کے وقت اپنے تڑپنے اور پھڑکنے سے مامون نہیں ہوں، لہٰذا میرے ہاتھ پیر باندھ دے تاکہ تڑپنا اور پھڑکنا کم ہو۔ اور پھر فرمانے لگے، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے گزر جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے منہ کے بل لٹائیں۔ اور یہی قرآن آگے کہتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسی کا معنی ہے کہ ان کو پیشانی کے بل آپ نے لٹا دیا۔ آگے یہ بات آ رہی ہے، فرمانے لگے مجھے پیشانی کے بل آپ ذبح کرنے لگے تو مجھے منہ کے بل لٹائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے گی، اور اگر مناسب سمجھے تو میری قمیص میری ماں کو لے جا کر دے دے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور ان کو مجھ پر صبر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اور پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا، ان کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلقوم پر، ان کے حلق پر چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ میں ان کی چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ جلد سے جلد اس عمل سے فارغ ہو جائے، تو ایک آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم محسنین کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے فدیے کے طور پر ایک بڑا ذبح کروا دیا، جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کے لیے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو اس بات کا مشورہ دیا تھا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بیٹے کو ذبح کرنا۔ آزمائش کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا، تو خواب بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم ذبح ہو چکے ہو، تمہاری قربانی ہو چکی ہے۔ یہیں تک کہ ان کے لیے آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس عمل کو پسند فرمایا،
اور قیامت تک اپنے بندوں کے لیے رب قدیر نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو باقی رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جنت سے ایک مینڈا باہر لایا گیا جو 40 سال سے جنت میں چر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، پھر جمرہ اولا پر گئے، وہاں پر 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ پر گئے، وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ کبریٰ پر گئے، وہاں 7 کنکریاں ماری، اور پھر مینا میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک شروع میں اس مینڈے کا سر اور اس کے 2 سینگوں کے ساتھ میزاب کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی اس مینڈے کا سر موجود تھا مگر خشک ہو گیا تھا اور سوکھ گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا جس مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ اسی کی نسل سے تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کی تھی، اور ان کی قربانی قبول کی گئی، اور وہ مینڈا سرمگی تھا اور اس کا اون سرخ رنگ کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں نے چند اہم واقعات اس حوالے سے ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قربانی کا جو تصور ہمیں دیا گیا اس کے پیچھے کیا معاملات ہوئے تھے، تاکہ ان معاملات کو ہم سمجھ سکیں، اور پھر جب اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے قربانی کرنے میں جو خوشی حاصل ہوگی بغیر اس کے علم کے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے رکھ دوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو قربانی کے لیے خرچ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن فرمایا اس دن اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، ماں سوا اس کے کہ کوئی شخص کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے، یعنی یہ عمل بھی اللہ کو پسند ہے کہ اس دن کوئی اگر ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے گا، چاہے وہ اپنے سے ٹوٹا ہو یا کسی سے ٹوٹا ہو، ان رشتوں کو جوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ امام طبرانی نے اسے معجم الکبیر میں نقل فرمایا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ان میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟
تو آپ نے فرمایا اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور تلاش کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اس حدیث پاک کو مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو اور قربانی کے ایام میں قربانی ہی دو۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے قربانی پسند نہیں ہے معاذ اللہ اور میں قربانی نہیں دوں گا، میں اس کی قیمت خیرات کر دوں گا، تو اس کی قیمت اگر اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر اس نے قیمت خیرات کر دی تو اس سے اس کا واجب ختم نہیں ہوگا، اور اگر 3 دن کے اندر قربانی اس نے نہیں کی ہے تو پھر وہ بڑا گناہگار اور اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بھی اعمال ہوں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے لیے قربانیاں کرنا آسان بنا دے، اس میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور فرما دے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے لیے وہ جو عبادتوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں مولا، ان کے شر کی وجہ سے ان کو انجام تک پہنچا دے۔ ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ جس زمین پر کھڑے ہیں اس زمین کو زلزلے کا حکم دے دے۔ آسمان کے جس حصے کے نیچے کھڑے ہیں مولا، وہاں سے ان پر تباہی اور بربادی نازل فرما کر انہیں نیست و نابود فرما دے، انہیں طوفانوں کے ذریعے ہلاک فرما دے، انہیں آندھیوں کے ذریعے تباہ فرما دے۔ پروردگار جو لوگ بھی اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں مولا، ان کی زبانوں پر فالج کر دے، ان کی زبانوں کو بند کر دے اور ان کے جسموں کو فالج سے معذور فرما دے۔ اے پروردگار، تیرے بندوں کو مولا عبادتوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ہم پر آج ظلم ہو رہا ہے، ہمیں عبادتوں سے روکا جا رہا ہے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے ظلم سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے مولا جو کچھ ہم سے اعمال ہو رہے ہیں اسے قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم اللہ کرم اللہ کرم